بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور حقیقت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہو رہے ہیں خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذروں کے تصدق میں ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، امام الانبیاء حبیب کبریا شاہی حق و صلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں دو قسم کے لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کلمہ دونوں پڑھتے تھے لیکن وہ دونوں ایک جیسے نہیں تھے۔ بظاہر ان کے حلیے ایک جیسے تھے، ان کا لباس، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا مسجد میں آنا، باجماعت امام الانبیاء کی ابتدا میں نماز ادا کرنا، یہ ساری باتیں ایک جیسی تھیں۔ لیکن میرا رب یہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی برادری سے بڑھ کر اور اپنے کنبے سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرنے والے تھے۔
ان کا گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، ان کا ذاتی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، ان کا کاروباری معاملہ ہو یا ان کا کوئی اور معاملہ ہو، وہ ہر معاملے میں رسول اللہ کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ، بے شک۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک ذرہ برابر بھی بے شک، سبحان اللہ، یہ خیال نہیں آتا تھا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی مدینہ النبی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن جب کوئی معاملہ میں پیش ہوتا تو پھر وہ رسول اللہ کی بجائے طاغوت کے پاس چلے جاتے فیصلہ کروانے کے لیے، کفر کے سرگنوں کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتے تھے۔ ان میں سے پہلی قسم کو مومن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مومن کہا جاتا ہے۔ مجھے بولیے۔ مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا؟ منافق، مجھے بولیے۔ منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں کی پہچان بتائی ہے کہ کیسے پہچانیں گے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ کلمہ پڑھنے والے دونوں ہیں، نمازیں دونوں پڑھتے ہیں اور مسجد نبوی میں دونوں حاضر ہوتے ہیں، سارے کام ان کے ایک جیسے بظاہر نظر آتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ تو خالق کائنات نے ہمیں پہچان بتا دی۔ اور ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات، قرآن مجید کا عمومی انداز یہ ہے کہ رب تعالیٰ منافقین سے، کافرین سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ اگر انہیں بھی کچھ کہنا ہو تو رب مخاطب ایمان والوں کو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ لحاظ سے رب اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کے اگر مخلص نہیں ہو تو میں تمہیں منہ ہی نہیں لگانا چاہتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، ایمان والوں سے رب نے کیا کہا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ حکمران کا کیا ہے، حکمران کی اطاعت کرو، فرمانروا کی اطاعت کرو، لیکن مفسرین نے، محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ہر حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہر فرمانروا کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت اس کی جائے گی جو عالم بھی ہو اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ عالم ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو۔ جب ایسا بندہ حاکم بن جائے تو میرا رب فرماتا ہے اب اس کی اطاعت کرو، اب اس کی اطاعت کرو۔ رب کا نام ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
کہہ دیجیے اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروانا ہے. ساتھ رب نے ایک شخص کی بیان فرما دی, سبحان اللہ بے شک. بلکہ دوسرے لفظوں میں جھنجھوڑ دیا, جھٹکا نہیں دیا. آدم کے اوپر رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. سبحان اللہ. یہ رب کہہ چکا ہے, ایمان والو رب کہہ چکا ہے, لیکن اس کے بعد پھر رب کہہ رہا ہے کہ تم نے فیصلہ خدا سے اور رسول سے کروانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر. سبحان اللہ بے شک. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے پہلے خود کہہ دیا اے ایمان والو, اب اس کے بعد پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ایمان کے دعوے دار ہو یا دل سے خدا رسول کو مانتے ہو. سبحان اللہ بے شک. اگر تو فقط دعوے دار ہو تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں, لیکن اگر دل سے خدا کو مانا ہے, رسول کو مانا ہے, یوم آخرت کو مانا ہے, تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو فیصلہ خدا سے اور رسول سے کرائے. مجھے بولیے رسول سے کرائے. رسول سے کروانا ہے. تو ساتھ ہی کیا فرمایا, ذالک خیر, فرمایا یہ بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. اگر فیصلہ خدا رسول سے کرواؤ گے تو یہ بہت اچھا ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور اس کا انجام بھی بڑا اچھا ہوگا, سبحان اللہ بے شک. انجام بھی بڑا اچھا ہوگا. اب یہ تو رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور آخر میں تھوڑا سا جھنجھوڑ بھی دیا تاکہ جو کچے ایمان والے ہیں انہیں پھر سے تنبیہ ہو جائے. اب آگے خالق کائنات نے منافقین کا ذکر کیا. کس کا؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیے نا. منافقین کا ذکر کیا. کیا فرمایا جواب نے؟ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب الفاظ کی ابتدا دیکھیے. الم تر, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب یہ رب کس سے کہہ رہا ہے؟ رب کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اچھا آگے پڑھ لیجیے, پھر واپس آئیں گے, پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا الذین, ان لوگوں کی طرف, یزعمون, کہ جو یہ گمان کرتے ہیں, انہم آمنوا, کہ وہ مانتے ہیں, بما انزل الیک, اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور اسے بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں, کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا؟ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا؟ یہ رب کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے, چاہے دل سے کرے, چاہے اوپر سے کرے, چاہے دل کی گہرائیوں سے کرے, اور چاہے زبان سے کرے, میرے محبوب اسے جانتے ہیں. تبھی تو میرا رب فرما رہا ہے کہ محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ محبوب تو نے دیکھا ہے, محبوب تو نے دیکھا ہے, محبوب تجھے پتا ہے, تو جانتا ہے کہ کون دل سے مانتا ہے, کون دل سے نہیں مانتا, اور کون ایسا ہے جو کہتا یہ ہے کہ میں رب کو مانتا ہوں, میں رسول کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں تورات کو مانتا ہوں, میں زبور کو مانتا ہوں, میں انجیل کو مانتا ہوں, کہتا یہ ہے, لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے. عمل اس کے, بولیے, اس کے خلاف ہے. عمل کیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کا عمل یہ ہے, وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم رب کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں,
مانتے، نظام مصطفیٰ کو نہیں مانتے، بولیے نا، نہیں مانتے، نظام مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے نظام مصطفیٰ کیوں کہا آپ نے، نظام خدا کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، آپ کے ذہن میں سوال تو آ سکتا ہے سبحان اللہ، بے اور شک۔ آنا چاہیے تھا کہ جب دعوت یہ ہے کہ خدا کو مانو، رسول کو مانو، تو نظام خدا بھی ہے، نظام مصطفیٰ بھی ہے، تو صرف نظام مصطفیٰ کیوں کہا آپ نے؟ تو میں کہوں گا کہ ہے نظام خدا لیکن ہمیں ملا ہے مصطفیٰ سے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں ملا ہے مصطفیٰ سے، اور جو مصطفیٰ سے ملا وہی نظام خدا ہے، جو خدا سے ملا وہی نظام مصطفیٰ ہے، لیکن ہمیں چونکہ مصطفیٰ سے ملا ہے اس لیے ہم اسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لبیک کا نعرہ بھی ہو جائے ذرا۔ میں نے اس لیے یہ نعرہ لگوایا ہے کہ کہیں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف الیکشن تک تھا۔ میں نے اس لیے یہ نعرہ لگوایا ہے یہ صرف الیکشن تک نہیں تھا، یہ ہماری آخری سانس تک ہوگا۔ جب تک اس دنیا میں ہیں، جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی ہم کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ میدان محشر میں بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا اور جنت میں جائیں گے وہاں بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہاں ہم چھوڑ دی ہے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہماری نجات اسی کے اندر ہے، ہماری نجات۔ آئیے تو میں نے کہا نظام مصطفیٰ کو نہیں مانتے، طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جو طاغوت کے پاس چلا جائے، جو خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، خدا کا فیصلہ تو یہی ہے نا کہ جو فیصلہ کروانا ہو خدا سے کرواؤ اور رسول سے کرواؤ، اور جو کسی سیٹ پہ بیٹھ جائے، جو کسی فیصلہ کرنے والی سیٹ پہ بیٹھ جائے، اگر وہ فیصلہ انگریز کے قانون کے مطابق کرے، اگر وہ فیصلہ یہود و نصارہ کے فیصلے کے مطابق کرے، تو میں نہیں کہتا، میرا رب یہ کہتا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر، کافر ہے، بے شک، وہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ کافر کھل کے گئی، کافر ہے، اس لیے کہ قرآن سبحان اللہ، چاہے کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو، چاہے ممبر پہ بیٹھا ہو، چاہے مصلی پہ بیٹھا ہو، چاہے مسجد افطار پہ بیٹھا ہو، چاہے کسی عدالت کی سیٹ پہ بیٹھا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، دعوے دار ہے، تو فیصلہ اسے خدا اور رسول کے قانون کے مطابق کرنا ہوگا۔ بے شک، اگر نہیں کرے گا تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہے، وہ کافر۔ ہے، آگے چلیے اسی صفحے پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ آگے چلیے پھر اسی صفحے پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا وہ فاسق ہے۔ اب کوئی کہے گا یہ کیا ہوا کہ بات ایک ہے، آگے فیصلے تین ہیں، کبھی کافر کہا، کبھی ظالم کہا، کبھی فاسق کہا، ایک بات کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس نے فیصلہ کیا ہے انگریز کے قانون کے مطابق، رب کے فیصلے کو اس نے غلط سمجھا، درست نہ سمجھا، اور فیصلہ انگریز کے قانون کے مطابق کر دیا تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ فیصلہ تو قرآن کا حق ہے، فیصلہ تو رسول کا حق ہے، لیکن میں مجبور ہوں،
میں مجبور ہوں، نوکری چلی جائے گی، پیسے چلے جائیں گے، پارٹی والے ناراض ہو جائیں گے، جو پیچھے سے دھکے لگانے والے ہیں، جو مجھے پالنے والے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن دل میں یہ ہے کہ فیصلہ تو خدا ہی کا سچا ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ غلط کر دیا تو پھر وہ ظالم ہے اور فاسق ہے، وہ ظالم اور فاسق ہے۔ اب آئیے واپس قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو طاغوت سے فیصلے کروائے، میرا رب کہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ایک آپ یہ سمجھو گے کہ جو طاغوت سے، جو کفر سے، جو یہود و حنود کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے یا کروائے، وہ یا کافر یا ظالم یا فاسق۔ اور تیسرا میرا رب فرما رہا ہے یہاں پہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں دھکیل دے، دور کی گمراہی میں دھکیل دے۔ اب آئیے منافقین کا ایک انداز میرے رب نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب منافقین سے کہا جائے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو رسول پر نازل ہوئی، یا جو رسول لے کر آئے، یا اور رسول کے فیصلے کی جانب، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، اب پتہ ہے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم منافقوں کو دیکھو گے یصدون عنک صدودا، اے بابو وہ تجھ سے رخ پھیر لیتے ہیں، تجھ سے رخ، مجھے بولیے، تجھ سے رخ اپنا پھیر لیتے ہیں، وہ تجھ سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ کر کہیں اور چل پڑتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے آؤ خدا کی جانب، آؤ رسول کی جانب، تو وہ اپنا رخ رسول کی طرف سے موڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں رسول کا فیصلہ پسند نہیں ہوتا، وہ رسول کے فیصلے کی جانب نہیں آتے، اللہ کے فیصلے سے وہ گھبراتے نہیں۔ یہ منافقین کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف بھی نہیں آتے، طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف تو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ بولیے، اللہ کی طرف تو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، ساری محنت توحید میں، رسالت کا ذکر ہی نہیں، اور توحید کو بڑا خطرے میں سمجھتے ہیں، توحید کو بڑا خطرہ لائق ہو گیا ہے، جبکہ میرے رب کے رسول نے فرمایا تھا میرے غلاموں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ نے امت کو مشرک نہ ہونے کی گارنٹی عطا فرما دی ہے، لیکن لوگ پھر بھی اگر کسی بزرگ کا ہاتھ چوم لیں محبت سے شرک ہو گیا، اگر مزاج پہ چلے جائیں شرک ہو گیا، اگر میلاد کر دیں شرک ہو گیا، اگر محفل گیارہویں کر دیں شرک ہو گیا، تو بیچارے توحید، لیکن رسول کی جانب اگر کہا جائے نہیں قبر میں کون سا یہ سوال ہونا ہے، دیدے کا سوال تو وہاں پہ کون سا ہونا ہے، بس توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ قبر میں تینوں سوالات عقیدے کے ہیں، لیکن میں ابھی تو جانا نہیں چاہتا، وقت کم ہے۔ آئیے قرآن مجید کے ایک اور مقام سورہ منافقون، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب منافقین سے کہا جائے کہ آؤ رسول کی بارگاہ میں، رسول تمہارے لیے اللہ سے سفارش کرے گا، تمہارے گناہ کو بخشوانے کی بات کرے گا، تو کیا کہتے ہیں لَوْغَوْا رُؤُوسَهُمْ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کا عمل ہوتا ہے، لَوْغَوْا رُؤُوسَهُمْ، آگے سے اپنے سر جھٹک لیتے ہیں، آپ رسول کی جانب، آپ رسول سے فیصلہ کروا دو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ انہیں دیکھو گے یصدون، وہ رک جاتے ہیں، وہ
ادھر سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں، تکبر والے ہیں۔ یہ جناب والا وہ بات تھی منافقین کی۔ اب آئیے ایمان والوں کا اللہ نے جو تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کا عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ سورہ نور ہے، خالق کائنات میں ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، میرے رب نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کا قول یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کے الفاظ یہ ہوتے ہیں۔ کب؟ فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ کی جانب اور رسول کی جانب بلایا جائے، جب انہیں یہ کہا جائے آؤ اللہ کی جانب آؤ رسول اللہ کی جانب، تو کیا ہوتا ہے؟ لیحکم بینہم، جب انہیں یہ کہا جائے آؤ خدا اور رسول کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ این یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی ہے، ہم نے بات کی ہے۔ منافق کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ کو نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، لیکن مومن کا وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ مومن خدا کی بارگاہ میں بھی بھاگ بھاگ کے جاتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی کشاں کشاں جاتا ہے۔ وہ نظام خدا کو بھی مانتا ہے، نظام مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، اس لیے کہ نظام مصطفیٰ ہی نظام خدا ہے۔ اب میں اگلے سٹیپ پہ آ رہا ہوں، مومن نظام مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، نظام خدا کو بھی مانتا ہے، اور نظام خدا ہی نظام مصطفیٰ ہے، اور نظام مصطفیٰ ہی نظام خلفائے راشدین ہے، نظام مصطفیٰ ہی نظام، بول دیجئے، پھر بولیے یار، میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، میں نہیں تھکا، اور آپ کو ایک دفعہ کہا تو آپ چپ ہو گئے ہیں۔ اونچی آواز سے بولیے نظام مصطفیٰ ہی نظام خلفائے راشدین ہے۔ الیکشن ہو چکے ہیں، الیکشن ہو چکے ہیں، خان صاحب نے بہت ساری سیٹیں حاصل کر لی ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ چپ ہو گئے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگرچہ میں نے ووٹ ان کو نہیں دیا، بھائی اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن جب کوئی آدمی سیٹ پہ آ جائے، کسی عہدے پہ آ جائے، اب جیسے کہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، ہم دل سے تسلیم کریں گے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کا نہیں، وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کا جو بیان آج کے اخبار میں، اور آپ نے شاید میڈیا میں بھی سنا ہو کہ میں خلفائے راشدین کا نظام لانا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کسی نے؟ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں اخبار میں کہ میں خلفائے راشدین کا نظام لانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا نظام ہی نظام مصطفیٰ ہے، اور نظام مصطفیٰ ہی نظام خلفائے راشدین ہے، وہ نظام ہی نظام خلفائے راشدین ہے۔ خان صاحب آپ وزیر اعظم بعد میں بنیں گے، آپ حلف بعد میں اٹھائیں گے، آپ مشیر بعد میں رکھیں گے، اسے تنخواہ بعد میں دیں گے، وہ مشورہ کو بعد میں دے گا، میں مرضی مسجد سے تنخواہ دے کر آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں، مفت مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں خلفائے راشدین کا نظام لاؤں گا، میں نے کہا اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں تو چاہیے ہی وہی، ہمیں اور کیا چاہیے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ خادم حسین کسی لے کے آئے تو ہم مانیں گے، نہیں، ہمیں نظام خلفائے راشدین چاہیے، کوئی لے کے آئے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ خلفائے راشدین کا نظام باتوں سے نہیں عمل سے بنتا ہے، باتوں سے نہیں عمل سے۔ سب سے پہلے تو خان صاحب اپنے چہرے پہ داڑھی
چاہیے. بے شک بے شک خلفائے راشدین کا نظام آپ لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے چہرے پہ لائیے اللہ بے مفت شک مشورہ. اللہ سب سے پہلے اپنے چہرے پہ لائیے. نمبر 2، آسیہ مسیح کو پھانسی دیجیے. اللہ جس نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، عدالتیں اسے پھانسی کی سزا سنا چکی ہیں، اسے پھانسی پہ لٹکائیے. اللہ بے شک اور تیسرا یہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری نے نظام مصطفیٰ کے لیے جان دی ہے، انہیں شہید کا خطاب دیا جائے. انہیں شہید کا خطاب دیا جائے. نظام خلفائے راشدین لانا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ بے شک ہم مخالفت نہیں کریں گے. ہم اللہ وسطہ کے نہ کہیں گے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ نظام مصطفیٰ، نظام خلفائے راشدین پاکستان میں آ جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. اللہ بے شک اور اگلا مشورہ، آخری مشورہ، وقت کو میں دیکھ رہا ہوں. اگلا مشورہ یہ ہے، خان صاحب آپ نے خلفائے راشدین کا نظام لانے کی بات کی ہے. خلفائے راشدین کے نظام میں عورتوں اور مردوں کے اکٹھے اجتماع نہیں ہوتے. اللہ بے شک اللہ عورتوں اور مردوں کے اکٹھے اجتماع نہیں ہوتے. عورتوں کو اجتماعات میں روڈوں پر سڑکوں پہ نہیں لایا جاتا. مشورہ تنخواہ مرکزی مسجد کی مشورہ مفت کو نے دیا. اللہ نے کہا 2-3 منٹ آپ کی اور دوں گا. میرا بیٹا اس وقت میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حفظ اس کا مکمل ہو چکا، 2 مسئلے سنا چکا، اور ابھی تجوید کی کلاس میں 1 ماہ سے میں نے راولپنڈی داخلہ کروایا ہے. 2-3 منٹ کے لیے یہ آپ کے سامنے تلاوت کرے گا، صرف اس لیے کہ آپ کی دعائیں چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کے دل سے دعا نکل جائے. میرا تو مشن یہی ہے کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ پکا سچا مسلمان بنانا ہے. رزق اللہ نے دینا ہے، وہ مجھے بھی دے رہا ہے، انہیں بھی دے گا. آپ ذرا حافظ محمد انوار المصطفیٰ مختصر سی تلاوت آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر سنت ادا کی جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. صدق الله العظيم.
العظيم شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام